الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافی روز جزا احمد مجتبی جناب سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستو ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجدہ خطبہ جمعۃ المبارک جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے سیرت طیبہ دے حوالے دے نال چند چیزاں آپ احباب دی گوش گزار کرانگا۔ اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سارے سارے دا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ بڑی شان دے مالک نے۔ ایک تا آپ دی نسل چو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد تقریباً 40 یا 70 ہزار نبی آپ دی نسل چو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ اس واسطے جد دادے نو کہندے نے تے اس واسطے کہا جاتا ہے کہ ابراہیم انبیاء دے دادا لگتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حضور دے نال حضور دی امت دے نال بڑا پیار ہے۔ جڑے بچے بچیاں
بچپن کے اندر مر جاندے نے، انہوں کی تربیت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جنت کے اندر کرتے ہیں. یعنی حضور دی امت دے بچے جڑے بچپن چ مر جاندے نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تے آپ دی بیوی حضرت سارہ یہ دونوں مل کے حضور دے جڑے امت دے چھوٹے چھوٹے بچے نے انہاں دی پرورش کر رہے، انہاں دی تربیت کرتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جدو معراج کرن گئے تو آپ دی جدو ملاقات ہوئی، آپ نے سلام پیش کیتا تے حضور دی بارگاہ عرض کرتے ہیں کہ اے بیٹا محمد اپنی امت نو کہنا کہ جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے، تو دنیا کے اندر رہ کے جنت کے اندر اپنے لیے جڑے باغات لگا کے آن جنت کے اندر. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جدو آ کے فرمایا تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جنت جے گئے ہی نہیں لیکن جنت کے اندر باغ کس طرح لگائیے، درخت کس طرح لگائیے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے اللہ تعالیٰ وہ نام دا ایک درخت جنت کے اندر لگا دیتا ہے. اور جناب علی ایک گھوڑا تقریباً 500 سال بھی دوڑتا رہنا اس ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا. اور یہ تسبیح اللہ نے بڑی پسند ہے، سبحان اللہ تو پاک ہے اللہ. جب بندہ اللہ نو پاک کہتا ہے نا، اللہ تو ہے ہی پاک، بندہ کو نہ گا رہے. جب بندہ اللہ نو پاک کہتا ہے نا، سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے نو گناہوں تو پاک کر دیتا ہے. تو گرامی قدر حضرات، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے دنیا کے اندر تقریباً 120 سال آپ نے زندگی اپنی گزاری، جس کے اندر 120 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام تو لے. جدو پھر ساریاں ازمائشاں امتحانات تو پاس ہو گئے تو اللہ نے فرمایا واتخذوا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا دیا. کیونکہ دنیا دار دا قانون ہے کہ جدو کسی نال یاری لانی ہوئے، کسی نال رشتہ داری کرنی ہوئے، پہلے دیکھا جاتا ہے کہ انسان کتنا کو قابل ہے، انسان کتنے پانی دے اندر ہے. رب تعالیٰ نے بھی اپنے ابراہیم کو خلیل بنانے واسطے پہلے ٹھیک ٹھاک آزمایا. جب سارے آپ نے امتحانات پاس کر لے تو پھر اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا خیار تے خلیل بنا لیا. خلیل کا معنی ہوتا ہے دوست. اللہ نے فرمایا ابراہیم میرا دوست ہے. جو میری عہد مقدسہ احباب کے سامنے عرض کی تھی پڑھی، اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ رب العزت نے اس عہد مقدسہ کے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لام نون بات تاکید ثقیلہ ہے جس کا معنی ہے قسم دینا. اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، فرمایا کہ قسم ہے مینو اے انسان میں تجھے ضرور ضرور آزماواں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں ضرور ضرور تینوں آزماواں گا. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کدے تیرے اندر خوف ڈال کے تینوں آزماواں گا. وَالْجُوعِ کدھر فرمایا تینوں بھوک تے فاقے دے کے تینوں آزماواں گا. وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اللہ نے فرمایا کدے کدے تیرے مال دے اندر گھاٹا پا کے بھی تینوں آزماواں گا. پھر فرمایا وَالْأَنفُسِ فرمایا تیری جان لے کے بھی آزماواں گا. پھر فرمایا وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فرمایا جڑی تیری اولاد تیرا پھل ہے نا باغ ہے انہوں لے کے بھی آزماواں گا. انسان اگر کلمہ پڑھ لے تو صرف یہ نہ سوچے کہ بس میں زبان نال کہہ دیتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ نے فرمایا کہ کیا تیرا گمان ہے کہ میں کلمہ پڑھ لیا تو میں آزاد ہوں؟ فرمایا نہیں نہیں، اور ازمائش واسطے تیار ہو جا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قتل گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. آپ فرماتے ہیں کہ لوگ بڑا آسان سمجھتے ہیں کہ بس میں کلمہ پڑھ لیا تو میں ازمائش تو نکل جاواں گا. فرمایا نہیں نہیں، فرمایا ہون تو تیری ازمائش شروع ہو گئی.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اور باقی پوری انسانیت نے فرمایا کہ میں 5 امتحان لے کے تو آزماواں گا۔ ہر انسان تے امتحان آتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک وقت کسے تے 5 امتحان کدے بھی اکٹھے نہیں رکھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے فرمایا سی کسی جان تے اتنا ہی بوجھ ڈالنے ہیں جتنا ایک ٹائم اٹھا سکے، اس تو زیادہ اس تے بوجھ نہیں ڈال دے۔ یہ سارے امتحان ایک وقت کسے تے نہیں آتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام میں 5 امتحان پاس کرنے واسطے آپ نے 120 سال کا جڑا ہے عرصہ لگایا، اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان 5 امتحانوں کے اندر آپ کامیاب ہوئے۔ اللہ نے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم نے اپنا خلیل بنا لیا۔ انشاءاللہ العزیز ان 5 امتحانوں سے ہی گفتگو کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو کہ یہ مہینہ مبارک جڑا ہے قربانی دا آ رہا ہے، اور پھر جناب علی قربانی دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنا، اور سارے امتحانات ان 5 دے اندر ہی نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا اے انسان میں تجھے ضرور ضرور آزماواں گا۔ توجہ ہے تو پڑھیے قرآن بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا انسان میں تیرے کو 5 امتحان لواں گا۔ عرض کی اللہ 5 امتحان کہنے فرمایا پہلے تینوں خوف دے کے آزماواں گا، پھر فرمایا تینوں بھوک دے پاکے دے کے آزماواں گا، پھر فرمایا والانفس فرمایا تیری جان لے کے آزماواں گا، پھر فرمایا کہ تیرے جان دا پھل لے کے آزماواں گا۔ عرض کی اللہ جڑا کامیاب ہو جائے اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، اللہ نے فرمایا پھر خوشخبری انہوں جدے نیچے جناب علی نہرہ چل دیاں نے، فرمایا خوشخبری انہوں جنت دی خوشخبری ہے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 امتحان لے، آپ نے جناب علی 120 سال دے اندر 5 امتحان پاس کیتے، پر وہاں کملی مانے تیری تربیت کو قربان جاواں، پر جدو میدان کربلا دا ویلا آیا ہے نبی پاک دے نواسے حضرت امام حسین نے کربلا دے اندر 7 محرم نو آ کے ڈیرا لگایا ہے۔ 7 محرم نو اے جناب علی امتحان شروع ہو گئے۔ اللہ دے نبی ابراہیم نے 120 سال دے اندر اے 5 امتحان پاس کیتے نے، پر حضرت امام علی مقام 7 محرم نو آ کے آپ نے جناب علی مقام کربلا دے اندر ڈیرا لگایا، پر وہاں کملی والے تیری تربیت تو قربان جاواں، آپ نے 7 محرم نو آ کے ڈیرا لگا لیا ہے، پر 10 محرم دی اثر نہیں ہونے دیتے، آپ نے 5 امتحان پاس کر کے اپنے رب دی بارگاہ وچ حاضری قبول کروا لئی ہے۔ 5 امتحان سب تو پہلے فرمایا خوف دے کے آزماواں گا۔ امام علی مقام دے نال پردہ دار بیویاں بھی، آپ دی اولاد بھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، ایک خوف ایک جناب علی اپنا وطن چھوڑ کے کسی دوسرے وطن تے آیا۔ پھر اس تو بعد فرمایا کہ ول جو بھوک دے کے بھی آزماواں گا۔ تانوں پتہ ہے کہ کربلا دے اندر کئی دن پانی بند رہا لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر اللہ نے فرمایا والانفس تیری جان لے کے بھی آزماواں گا۔ امام علی مقام نے اپنی جان بھی جڑی ہے وہ قربان کر دیتی لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر اللہ نے فرمایا والانفس والثمرات فرمایا تیری اولاد دا پھل لے کے آزماواں گا۔ امام علی مقام نے اپنی اولاد بھی رب دی بارگاہ وچ قربان کر دیتی پر پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبشر الصابرین فرمایا کہ جڑے صبر کرن اور واسطے جناب علی خوشخبری ہے۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تے
5 امتحانوں میں پہلا امتحان آ گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خوف دے کے آزماواں گا۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی 14 سال کی عمر مبارک ہے، تے نمرود بادشاہ انہیں خدا کا دعویٰ کر دیتا انا ربکم الاعلی، میں اور رب ہاں جڑا سب تو بڑا رب ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے جوانی دے اندر 14 سال دی عمر دے اندر آپ نمرود دے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تے نمرود نو جناب علی جدو پتہ چلیا کہ ایک نوجوان ہے جڑا میرے بارے غلط افواہ پھیلا رہا، انہیں جناب علی فرمایا کہ ابراہیم نو میرے دربار دے اندر پیش کیتا جاوے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نمرود دے دربار دے اندر گئے تو نمرود دے سارے جناب علی چیلے تے سارے بدماش ٹائپ جناب علی کھڑے نے، ایک ہی وچ ابراہیم ہے جدی عمر 14 سال ہے، باقی سارے مشرک نے، ایک ابراہیم ہے جڑا لا الہ الا اللہ پڑھن والا ہے۔ اللہ نے فرمایا والخوف، فرمایا تینوں میں خوف دے کے بھی جڑا ہے آزماواں گا۔ اسی تے کسی دو سامنے دے بندے بیٹھ کے اسی اپنے گل دا اظہار نہیں کر سکتے، پر واہ ابراہیم تیری شان تو قربان جاواں، اس خدا دے سامنے تو گل کر رہے ہیں جڑا جھوٹا خدا ہے اور کہندا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں سب تو بڑا رب ہاں۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں اس دے سامنے گئے نا تے نمرود کہن لگا کہ میں تیرا رب ہاں تو مندا کیوں نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو نہیں ہے۔ نمرود کہنے لگا تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میرا رب اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ نمرود کہنے لگا تیرا رب کی کردا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے جناب علی جدو فرمایا نا کہ میرا رب اللہ ہے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جدو کیا تو نمرود کہنے لگا تیرا رب کردا کی ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رب جڑا مشرق والے سورج طلوع کردا ہے تو مغرب والا غروب کردا ہے، مشرق والے طلوع کردا ہے تو مغرب والا غروب کردا ہے۔ تو جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا فرمایا نا، اللہ رب العزت نے فرشتہ نے فرمایا فرشتے ان سورج دیا تنامہ جڑی ہیں نا وہ ذرا گھٹ کے پکڑ لے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ نے فرمایا فرشتے ذرا سورج دیا تنامہ گھٹ کے پڑے آ جائے۔ نوجوانوں فرشتے نے جناب میری سورج دیا تنامہ گھٹ کے پکڑ لیاں نے۔ فرشتے عرض کر دینے یا اللہ وجہ کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے یار نے نمرود دے دربار دے اندر اعلان فرمایا میرا رب آوے جڑا سورج نو مشرق والے طلوع کردا ہے، میرا رب ہوے جڑا مغرب والے غروب کردا ہے۔ کہ تیرے نمرود اے نہ کہہ دے سورج بھی میں طلوع کرنا وا، سورج بھی میں غروب کرنا وا۔ عرض کیتی اللہ ساڈے واسطے کی حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا جدو نمرود اے کہہ دے سورج میں طلوع کرنا وا یا سورج میں غروب کرنا وا، اللہ نے فرمایا سورج نو طلوع کرن تو مغرب والے لے کے جانا جائے۔ اور فرشتے عرض کیتی اللہ تیری قدرت کا قانون بدل جائے گا۔ فرمایا میرا قانون بدل جاوے پر یار جھوٹا نہیں پینا چاہیے۔ فرمایا ساڈا قانون بدل ہے تے بدل جاوے، پر نمرود یہ گل کرے نا کہ سورج تے طلوع وچ میں غروب کرنا طلوع کرنا تے پھر اج تو بعد پھر سورج مغرب وچ طلوع ہوے گا تے تم آ کے جناب علی آفتاب والے آ کے غروب ہوے گا۔ تو گرامی قدر حضرات پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب ہوے جڑا زندگی بھی دیندا ہے تے موت بھی دیندا ہے، میرا رب ہوے جڑا زندگی بھی دیندا ہے تے موت بھی دیندا ہے۔ نمرود کہنے لگا یہ تو کوئی گل بھی کوئی نہیں ہے تو میں بھی کر لینا۔ انہیں جناب علی حکم دیتا کہ جناب علی 2 قیدی جڑے نے نا انہوں نے بلا لیا جائے جنہ دا پہلے آلریڈی فیصلہ ہو چکیا، ایک نو آزاد کر دینا تو دوسرے نو جناب علی پھانسی دینی سی۔ تو جس نو پھانسی دینی سی نمرود نے انہوں جناب علی آزاد کر دیتا، تو جس نو آزاد کرنا سی نا انہوں جناب علی نمرود نے پھانسی تے چڑھا دیتا۔ کہنے لگے آ ویکھ تیرا رب کہندا کہ میں زندگی دینا تو موت بھی دینا، ایک کام تو میں بھی کر لینا، زندگی بھی دے لینا تو میں موت بھی دے لینا وا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا نا میرا رب دا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ تو گرامی قدر حضرات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پتہ سی کہ میرا رب کس طرح جناب علی مردے زندہ کر لینا ہے۔ توجہ تو گل سناواں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ رستے وچ جا رہے تھے، ایک پرندہ مریا دیکھا،
وہ جناب علی بال بھی علیحدہ، کھل بھی علیحدہ، ہڈیاں بھی علیحدہ، گوشت بھی علیحدہ. تو کول جا کے گزرے نا تو کہنے لگے یا اللہ یہ تو انہوں زندہ کیویں کر لینا جڑے مر جان. اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم قال اولم نؤمن، اے ابراہیم تیا کہ تیرا ایمان نہیں کہ میں مردے زندہ کر لینا. عرض کی تھی یا اللہ ایمان تو ہے. قالوا بلا، یا اللہ ایمان ہے تو مردے زندہ کر لینا ہے. پھر رب نے فرمایا پھر پوچھا کیوں؟ عرض کرتے ہیں ولکن لیطمئن قلبی، یا اللہ میرا ایمان تو ہے تو مردے زندہ کر لینا پر میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہنا اور میں دیکھنا چاہنا کہ تو مردے کو کس طرح زندہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کرو کہ 4 پرندے لے لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے لے لے. اللہ نے فرمایا ابراہیم ہن انہاں نوں پالنا شروع کرو. وہ 4 پرندے جناب ابراہیم علیہ السلام نے آپ جناب نوں پالتے رہے. جدو جوان ہو گئے نا ہن انہاں پرندیاں نے ابراہیم دے نال اتنا پیار ہے کہ ابراہیم جس پرندے نوں آواز دیندے نے وہ اڑ کے آ کے ابراہیم دی تلی جا کے بیٹھ جاندا ہے. جس طرح کبوتر بازاں نوں کبوتراں نال پیار ہوندا ہے نا، بعض دفعہ مالک جا رہا ہوندا تے کبوتر اوندا سر تے اڑ رہا ہوندا ہے، اس طرح جناب علی جانوراں نال بھی انسان نال پیار ہو جاندا ہے. ہن حضرت ابراہیم نے بھی پیار ہو گیا تے جناب علی پرندے نے بھی ابراہیم نال پیار ہو گیا. کیونکہ پھر جناب علی ولکن لیطمئن قلبی اپنے دل نوں اطمینان وچ لے کے آنا سی. اللہ نے فرمایا 4 پرندے پالو. آپ نے 4 پرندے پالے. پھر ایک دن اللہ نے فرمایا ابراہیم انہاں 4 نوں ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام نے 4 نوں ذبح کیتا. جب ذبح کیتا تو اللہ نے فرمایا کہ انہاں دے ہڈیاں علیحدہ کرو، گوشت علیحدہ کرو، بال علیحدہ کرو، کھال اتار دو. 4 نوں جناب علی بنا لیا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی یا اللہ ہن کی حکم ہے؟ فرمایا کہ ہن انہاں دا قیمہ بناؤ. قیمہ بنا لیا گیا. عرض کی یا اللہ ہن کی حکم ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم ادعوهن. اللہ نے فرمایا ابراہیم انہاں 4 پرندیاں نوں جناب علی مختلف پہاڑاں تے جا کے رکھ دے. اللہ دے نبی ابراہیم نے انہاں دا تھوڑا تھوڑا گوشت لے کے 4 پہاڑاں تے رکھ دیتا. عرض کی یا اللہ ہن کی حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا ثم ادعوهن یاتینک سعیا. اللہ نے فرمایا ابراہیم انہاں پرندیاں نوں آواز مار. اللہ دے نبی اونے جڑے جناب علی اللہ دے نبی ابراہیم مردے پرندیاں نوں آواز مار دے نے. اج اسی کسے نبی نوں آواز ماری ہے، کسے ولی نوں آواز ماری ہے، لوگ کہندے نے شرک ہو جانا ہے. اللہ دے نبی ابراہیم انہاں مردہ پرندیاں نوں آواز مار دے نے. جدو آپ نے آواز ماری اور پرندے اڑ کے آپ دی تلی تے بیٹھ گئے. اللہ دا نبی آواز مارے پرندے اٹھ کے آ کے تلی تے بیٹھ جاندے نے. او بھی پرندے زندہ نہیں مردہ نے. اج اسی بھی اپنے نبی نوں آواز ماری ہے، ساڈا نبی بھی آ جاندا ہے. اسی بھی آواز ماری ساڈا بھی نبی آ جاندا ہے. تو گرامی قدر حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ہوے جڑا زندگی بھی دیندا ہے تے موت بھی دیندا ہے. ہن نمرود دے دربار دے اندر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خوف دا امتحان پاس کر لیا. فرمایا کہ میرا رب اللہ ہے، تو جھوٹا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے دل دے اندر کوئی خوف نہیں کسی قسم دا. آپ جناب علی دلیر ہو کے کھڑے نے. پہلا امتحان آپ نے پاس کر لیا. دوسرا امتحان پہلا سی خوف دا، دوسرا امتحان ہے بھوک دا. ہن جدو جناب علی نمرود نے خدائی دا دعویٰ کر لیا تو انہیں ایک خواب ویکھیا. اس خواب دی تعبیر نجومیہ کو پوچھی گئی دی تعبیر کی ہے. نجومیہ نے کہا کہ تیری سلطنت دے اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا جیڑا جوان ہو کے تیری سلطنت ختم کر دے گا. انہیں جناب علی حکم دے دیتا کہ کوئی بچہ پیدا ہی نہ ہوئے، مرد ہمیشہ عورتوں تو جدا ہو جان تے جس جگہ تے بیٹا پیدا ہو جاوے تو ان فوراً قتل کر دیتا جاوے. 1 لاکھ بچہ جناب علی قتل کر دیتا گیا. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی والدہ محترمہ انہاں دا نام سے غالباً حضرت ارمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بچپن دے سن یعنی اتنی بڑی عمر نہیں کہ کوئی محسوس کرے کہ جناب انہوں بھی کوئی حمل ہے. لیکن جناب علی نمرود نے ڈیوٹی لگا دی تھی سیکورٹی گارڈ دی طرح کہ جناب علی جس عورت نے بھی حمل ہوئے انہوں پکڑ کے میرے کو لے کے اگر بچہ ہوئے تو انہوں جناب علی زندہ ہی قتل کر دیو، بچی ہوئے تو چھوڑ دیو. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ
آپ دے جناب علی پیٹ دے اندر حمل ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی ماں دے پیٹ دے اندر نے، اور آپ دے والد انہوں نے جناب علی نا اپنے گھر تو دور جا کے ایک جناب علی غار بنائی، بعض دفعہ اتنے جا کے آرام کرنا۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی ولادت دا وقت آیا تو آپ دی ماں جا کے نا اس غار دے اندر ابراہیم نو جا کے جنم دے کے آ گئیاں۔ اور ڈر بھی یہ کہ کدھر نمرود نے پتہ لگ گیا تو کہ ایسا نہ ہوئے کہ میرے بیٹے جناب علی ابراہیم نو زندہ ہی نہ قتل کر دے۔ اور ماں جنم دین تو آ تو بعد جناب علی دل اندر یہی پریشانی کہ ہر وقت رہنا کہ کوئی میرے ابراہیم نو ویکھ نہ لوے، تو جن نے ویکھ لیا وہ تو میرے بیٹے ابراہیم نو ذبح کرا دے گا، قتل کرا دے گا۔ اور جناب علی کئی دن گزر گئے نا، تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ ہفتے تو بعد جدو جناب علی غار دے اندر گئیاں نے، جا کے جناب علی دل دے اندر خیال ہے کدھر میرا پتر بھوک نال نہ روندا آیا وے، جڑے ویلے آپ غار دے اندر دودھ پلان گئیاں نے، آپ نے جا کے ویکھیا ابراہیم علیہ السلام اپنا انگوٹھا اپنے منہ دے اندر چوس رہے ہیں۔ جڑے ویلے آپ دی ماں نے آپ دا انگوٹھا باہر کڈیا، آپ ویکھ کے حیران نے، آپ دے منہ دے اندر شہد بھی ہے، دودھ بھی ہے۔ جدو انگوٹھا باہر کڈیا تو شہد بھی نظر آیا تو دودھ بھی نظر آیا۔ وہ شمع کیا بوجھے جس سے روشن خدا کرے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ دی قدرت سی تے ہو کے رہنا سی، اللہ تعالیٰ نے جناب علی آپ دی پرورش دا انتظام کیتا۔ اور پھر آپ دی ماں جدو غار دے اندر گئیاں نا تو جا کے ویکھیا کہ او غار چمک رہی، روشن ہے، حالانکہ روشن دا کوئی اہتمام نہیں، لیکن حضرت ابراہیم دے نور دی وجہ تو غار چمک رہی ہے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس غار دے اندر نے تے آپ دے نور دی وجہ تو غار چمک رہی ہے۔ اور گرامی قدر حضرات، ابراہیم دے نور دی وجہ تو غار چمک رہی ہے تو تمہیں پتہ ہے نا کہ ہر مومن دی قبر دے اندر مصطفیٰ نے آنا ہے، تو غار اتنی دیر تک چمکدی رہی جتنی دیر تک ابراہیم اس غار دے اندر رہے۔ اور حضور بھی قبر دے اندر آنا ہے تو جدو تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر دے اندر آئے، اور پھر جناب علی حضور علیہ السلام قیامت تک اس بندے دی جڑی قبر ہے وہ بھی چمکدی رہندی ہے۔ تو جڑا انسان چاہتا ہے کہ قبر دے اندر حضور آ جان اور میری قبر روشن ہو جائے، پھر وہ آج ہی اپنے دل دے اندر عشق مصطفیٰ لے کے جائے۔ جب فرشتے پوچھیں تو عرض کرے مر مر کے یہاں پہنچا ہو تیری بارگاہ میں۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ غالباً 12 یا 13 سال آپ اس غار دے اندر ٹھہرے رہے۔ آپ نے یہ بھی امتحان پاس کر لیا، والجوع، 2 امتحان ہو گئے۔ پہلا امتحان سی خوف دا، دوسرا امتحان یہ کہ والجوع، فرمایا کہ تانوں بھوک دے کے آزماواں گے۔ تیسرا امتحان شروع ہو گیا، بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال۔ تیسرا امتحان یہ کہ اللہ نے فرمایا میں تیرے مال دے اندر گھاٹا ڈال کے نہ تینوں آزماواں گا کہ آیا تو کتنا کچھ شکر گزار ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ بڑے مالدار سن۔ آپ دی سیرت طیبہ دے اندر آندا ہے کہ آپ نے جناب علی 12,000 بکریاں دے اجڑ رکھیا سی۔ تے فرشتے عرض کر دینے کہ باری تعالیٰ اے ابراہیم خلیل اللہ تیرا ہوئے تے دنیا دے مال نال محبت کرے، اس محبت دی سمجھ نہیں آندی۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے نال ہی محبت کردا ہے، دنیا دے مال نال محبت نہیں کردا۔ تے عرض کی یا اللہ اسی ابراہیم نو آزمانا چاہنے ہاں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ جا کے ابراہیم نو آزما لو۔ اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے کول 12,000 بکریاں تے انہاں دی راکھی واسطے 1,000 کتا رکھیا ہے، تے ہر کتے دے اندر ایک مسکال سونا ڈالیا ہے۔ تے کسے پوچھیا کہ جناب علی یہ تے زینت ہے، یہ تے بڑا مال قیمتی تسی کتیاں دے گل چ ڈال کے رکھیا ہے۔ اللہ دے نبی ابراہیم فرمان لگے دنیا دا مال ہے، جتھے سونا لگدا میں اوتھے ہی رکھیا ہے، جتھے سونا لگدا میں اوتھے ہی رکھیا ہے۔ ہن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ فرشتے جا کے آزما لو۔ ہن فرشتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے سامنے نا انسانی بشریت لبادہ دے اندر آئے، آ کے نا تے جناب علی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بکریاں چرا رہے، تو کول بھی جناب علی گزرے نا تے اللہ دا ذکر کرتے جا رہے، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سنیا نا تے آپ نے پتہ چلیا کہ یہ ذکر تے میرا یار دا پہ کر دینے۔
اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمان لگے ذرا دوبارے میرے یار دا ذکر سنایا اور فرشتے کہنے لگے بابا جی مولا لگدا ہے آپ نے فرمایا میریاں 12,000 بکریاں نے تسی میرے یار دا ذکر سنا دیو میں 6,000 بکریاں تانوں دے دیواں گا 6,000 بکریاں دے دیتیاں تو انہاں جدو پھر سنایا نا اللہ ہو ابراہیم نے جدو یار دا ذکر سنیا نا تے آپ بے ہوش ہو گئے جدو ہوش آیا نا تو پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ویکھیا کہ فرشتے 6,000 بکریاں لے کے جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا یار ایک مرتبہ میرے یار دا پھر ذکر نہیں سنا دے وہ کہنے لگے جی مولے لگتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا 6,000 پہلے دیتیاں نے تو 6,000 باقی بھی لے جاؤ پر جاندی واری میرا یار دا ذکر سنا کے جایا آجے جاندی واری بھی میرے یار دا ذکر سنا جایا آجے اللہ دا آواز آیا وے کلی فقیر دی وچوں جڑے اللہ والے ہوندے نے نا انہاں دی کلی وچ اللہ ہو دی آواز آندی رہے انہاں دنیا دے مال نال کوئی غرض نہیں ہوندی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 12,000 بکریاں دیتیاں ان فرشتے جناب علیہ بکریاں لے کے جا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہوش آیا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے او بیلیو جاندی واری ایک بار میرے یار دا ذکر سنایا او فرشتے کہنے لگے بابا جی مولا لگدا ہے آپ فرمان لگے پہلے 6,000 بکریاں دے کے یار دا ذکر سنیا جائے باقی پھر 6,000 دے کے بکریاں دے کے یار دا ذکر سنیا جائے بابا جی تواڈے کول کچھ ہے بھی کوئی نہیں آپ فرمان لگے یار میرے یار دا ذکر سنایا جائے فرشتے کہنے لگے مولا لگدا ہے آپ فرمان لگے تسی میرے اللہ دا ذکر سناؤ اور آج تو بعد میں تواڈیاں بکریاں چاریا کراں گا تسی میرے یار دا ذکر سنا دیو تو پہلے تو 12,000 بکریاں یار دا نام تو وار دیتیاں نے تسی یار دا ذکر سنا دیو آج تو بعد تہاڈا غلام بن کے تہاڈی بکریاں میں چرایا کراں گا اللہ تعالیٰ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جناب علی 12,000 بکریاں فرشتیاں نو دے دیتیاں یار دے نام دے تے میاں صاحب نے فرمایا کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندے سخی ایتھے اوتھے دونوں جہانے کنگال نہیں ہوندے جنہاں کو مال ہوئے وہ سخی نہیں ہوندے تے جنہاں کو سخی ہوئے نہ کو مال نہیں ہوندا جنہاں دے دل جناب علی سخی ہون پھر جناب علی وہ نہ ایتھے کنگال ہوندے نے نہ اوتھے کنگال ہوندے نے وہ سخی یہ ہوندے نے جس سے واقع چاہتا ہے نا کہ جدو قیامت دا دن ہوئے گا تو ایک بندے کو ایک نیکی ہوئے گی کتنی ایک نیکی انہیں فرشتے پکڑ کے جناب علی دوزخ میں لے کے جا رہے ہوں گے تو ایک بندہ اور انہوں بھی پکڑ کے فرشتے کی سیٹ کی دوزخ میں لے کے جا رہے ایک نیکی والا پوچھے گا تو کیوں رونا ہے وہ کہے گا یار میری ایک نیکی کم ہے اگر ایک نیکی میں نے مل جاوے تو میں جنت چلا جانا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے یار تینوں ایک نیکی دی ضرورت ہے تو میرے کو ہے ہی ایک اور میں تو دوزخ جا رہا ہوں تو ایک نیکی میری لے جا تو تے جنت اندر جا نا وہ جنت اندر چلا جاتا ہے تو رب فرماندا ہے کہ میں سخی ہاں تو وہ ایک نیکی دے کے تے آپ دوزخ جا رہا ہے تو انہوں جنت والے بھیج رہا ہے رب فرماندا ہے انہوں بھی پکڑو دونوں جنت اندر داخل فرما دو مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخی نہ ایتھے کنگال ہوندے نہ اوتھے کنگال ہوندے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی امتحان آپ نے پاس کر لیا اور جناب علی مال اللہ دی بارگاہ دے اندر قربان کر دیتا اللہ تعالیٰ دے ذکر دے خاطر فرشتے کہنے لگے مان گئے ہیں کہ یا اللہ ابراہیم صرف تیرے نال ہی محبت کردا ہے تو رب نے فرمایا کہ دنیا دار یار چن کے بنا دے نے میں رب بھی یار ابراہیم خلیل اللہ چن کے بنایا ہے پھر اس تو بعد گرامی قدر حضرات 3 امتحان ہو گئے خوف دا بھی ہو گیا بھوک دا بھی ہو گیا ہن جناب علی ول انفس اللہ نے فرمایا میں تیری جان لے کے بھی آزماواں گا ہن جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب علی پورے معاشرے دے اندر آپ نے اعلان کر دیتا کہ نمرود جھوٹا خدا ہے تے جناب علی اے جڑے بت سارے بنائے نے یہ بھی جھوٹے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب علی انہوں نے گرفتار کر لیا ہن کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جان چھڑان واسطے کوئی ایسا اہتمام کیتا جائے کہ جس دی وجہ سے ابراہیم دوبارہ زندہ نظر ہی نہ آئے اور ساڈے بتاں اور نمرود کہنے لگا مینوں کوئی دوبارہ جناب علی غلط نہ کہے اللہ دا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نمرود دے دربار وچ پیش کیتا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے
جناب علی اگ جلان دا انتظام کیتا گیا. 1 میل جناب علی چوڑائی ہے، 1 میل لمبائی ہے اگ دی. 40 دن تک جناب علی وہ اگ جلائی گئی. سیرت اندر پڑھیا کہ جناب علی کچھ عورتاں لکڑیاں کٹھیاں کر کے لے کے آندیاں سن کہ ابراہیم نو جلاواں گے تے میں اس واسطے دے رہی ہاں کہ اللہ میرے بیٹے نو شفا دے دے گا. انہاں دا ایمان ایک عقیدہ سی نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جلان واسطے لکڑیاں دا اہتمام کیتا گیا. 40 دن آگ جلائی گئی. ہن جناب علی دی آگے 1 میل اوپر بھی کوئی پرندہ گزر جائے نا تے او جناب علی پرندہ سڑ کے راکھ ہو جاتا ہے. ہن نمرود کہن لگا کہ بھئی ابراہیم نو کنے آگ وچ کنے سٹنا ہے، آگ دا سیک تے بڑی دور تک آ رہا ہے. گرامی قدر حضرات، ایک شخص اٹھیا، انہیں کہا جی میرے کول ایک مجنیق ہے، انہیں میں مجنیق بنایا ہے جس طرح توپ نہیں ہوندی. کہنے جی میرے کول مجنیق ہے، ابراہیم نے ان اندر داخل کر کے مجنیق دے ذریعے آگ دے اندر سٹاں گے. جس شخص نے مجنیق بنائی سی نا، علماء فرماندے نے اللہ نے اس سے وقت ان زمین دے اندر غرق کر دیتا. اس دن تو لے کے آج تک اور آج تو لے کے قیامت تک وہ بندہ جنہیں مجنیق بنائی سی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو ساڑن واسطے، اس دن تو لے کے قیامت تک زمین دے اندر دن بدن نیچے چلا جا رہا ہے، دھنستا چلا جا رہا ہے. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے جناب علی ساڑن دا پروگرام بنا لیا گیا. آپ اس مجنیق دے اندر جدو ڈالیا گیا نا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو ہوا دے اندر چلایا گیا نا، جس طرح گلیل دے اندر یا توپ دے اندر کوئی جناب علی چیز چلائی جاوے تے فرشتیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں تے ہوراں بھی رون لگ پیاں، یا اللہ کوئی یار نال انج بھی کردا ہے. اللہ نے فرمایا فرشتے اج چپ کر جاؤ، بس اج یار تے یار دا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جناب علی آپ دی ازمائش واسطے اگ دے اندر جناب علی ڈالا گیا. ہن فرشتیاں نے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی، یا اللہ اسی تیرے ابراہیم خلیل اللہ دی مدد کرنا چاہنے ہیں. اللہ نے فرمایا جاؤ جدا دل کردا ابراہیم مدد لیندا تے جا کرو مدد. جبریل آ گئے، عرض کر دینے کہ میں جبریل ہاں، اگر تسی میں حکم فرماؤ تو میں ایک پار چھنڈ دیواں تے سارے نمرودی اس آگ نال جلا دیواں. آپ نے فرمایا جا مینوں تیرے نال کم ہی کوئی نہیں. دوسرا فرشتہ آ گیا، کہنے لگے جی میں ہوا دا فرشتہ ہاں، اگر میں پر ہلا دیواں تو یہ ساری جناب علی جڑی اگ ہے یہ جناب علی نمرودی نو لگ جائے. آپ نے فرمایا جا تیرے نال بھی مینوں کم کوئی نہیں. پھر بارش دا فرشتہ آ گیا، کہنے لگا جی میں بارش دا فرشتہ ہاں، اگر تسی حکم فرماؤ تو میں بارش برسا دینا، یہ ساری آگ ٹھنڈی ہو جاوے گی. حضرت ابراہیم نے فرمایا جا مینوں تیرے نال بھی کوئی کم نہیں. جدو جناب علی پھر حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم دی بارگاہ چاہے آ کے عرض کر دینے جی ٹھیک ہے تسی میرے کو مدد نہیں لینی نہ لو، پر میں اللہ دی بارگاہ میں چلیا، میں اوتھے چلیا جتھے کوئی نہیں جا سکتا. تسی کوئی پیغام دینا ہے تے دے لو، میں تھوڑا پیغام رب دی بارگاہ وچ دے لواں گا. اللہ دے نبی ابراہیم نے فرمایا اے اگ جڑی اللہ دے حکم تو بغیر چلی ہے. آپ نے فرمایا جدو جلیل سڑن وچ راضی تے خلیل سڑن وچ راضی تے جبریل تیرا وچ کی کام ہے، جا مینوں تیرے نال کوئی غرض نہیں ہے. اور گرامی قدر حضرات جبریل علیہ السلام کہنے لگے ابراہیم میرے کو مدد نہیں لینی نہ لو، پر میں اتنے چلیا جتھے کوئی نہیں جا سکتا. اگر اللہ دی بارگاہ وچ کوئی پیغام دینا دے لو. اور جبریل نے بول بڑا بول لیا، نوجوان وقت گزرتا جا رہا پر جدو معراج دی رات آئی ہے میرے نبی دے نال جبریل چلدے سدرہ دے مقام تے پہنچے نے. میرے نبی اگے جا رہے جبریل رک گئے نے. میرے نبی نے فرمایا جبریل ٹردان عرض کر دینے سونیا میں ایک پال بھی اگے گیا میں سڑ کے راکھ ہو جاواں گا. نوجوان میرے نبی نے فرمایا جبریل یاد کر تو میرے دادا ابراہیم نو آکھیا سی کوئی پیغام دینا نے دے لو، میں اوتھے چلیا جتھے کوئی نہیں جا سکتا. نوجوان میرے نبی نے فرمایا جبریل میں اپنے دادا دا بدلہ لینے لگا وا. فرمایا جبریل کوئی پیغام دینا ہی دے لے، اج میں اوتھے چلیا وا جتھے جبریل تو بھی نہیں جا سکتا. فرمایا جبریل تو میرے دادے نو کہیا سی میں اوتھے چلیا جتھے کوئی نہیں جا سکتا، تے میرے نبی نے فرمایا جبریل ہن میں اوتھے چلیا جتھے تو بھی نہیں جا سکتا. جبریل کوئی پیغام دینا ہی تے دے لے، میں رب دی بارگاہ تیرا پیغام پہنچا دیواں گا. ہن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ دے اندر ڈال دیتا گیا.
ہن جناب علی جناب رب تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم تے سلامتی تے ٹھنڈی والی ہو جا۔ علماء فرماندے نے اس دن عورتاں چولہے تے ہانڈیاں رکھ کے بیٹھیاں رہیاں کہ جناب علی سارا دن جناب علی ان آگ نے ہانڈی نہیں بنائی، بلکہ آگ صرف او ہی نہیں سرد ہوئی بلکہ پورے جہان دی آگ اس دن ٹھنڈی ہو گئی۔ علماء فرماندے نے اگر اللہ اے نہ فرماندا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اللہ ابراہیم دا نام نہ لیندا، علماء فرماندے نے پوری دنیا تے آگ نے ویسے ہی ٹھنڈا ہو جانا سی۔ اور پھر جناب علی اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ دے اندر رہے۔ 40 دن تو بعد آپ دی ماں ملن آئی نا تو کہنے لگی ابراہیم پتر میں بھی آگ دے اندر آ جاواں۔ ابراہیم علیہ السلام دی والدہ نے جدو کہا تو آپ فرماندے نے ماں جی میرا کلمہ پڑھ دے آؤ تے جناب علی سیدھا آگ دے اندر چلے آؤ۔ آپ دی ماں آپ دا جدو کلمہ پڑھے نا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، جدو کلمہ پڑھیا تے کول گئیاں تے جا کے ویکھیا تے ابراہیم دے کول جناب علی پھول پے نے گلاب چمیلی، ویکھ کے حیران رہ گئیاں تے کسی نے ابراہیم نے پوچھیا ابراہیم ساری زندگی گزاری آگ دے اندر دن توڑے کس طرح گزرے؟ اللہ دے نبی ابراہیم نے فرمایا 120 سال گزارے پر جڑے 40 دن عیش و عشرت نال آگ دے اندر گزارے انج دے کدے بھی دن نہیں گزارے۔ آپ نے یہ بھی امتحان جڑا ہے وہ پاس کر لیا۔ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے تو ہی شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت بات دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔